الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے ہمارا یہ تصوف کا پروگرام ہر روز اور کسی خاص دن کے موقع پر بھی آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے چلتا ہے۔ اس مرتبہ آج کے ہمارے تصوف پروگرام کے اندر آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر ہمارے مہمان ہیں حضور خواجہ پیر محمد آصف دیوان، جو کہ سجادہ نشین ہیں حاجی شیر دیوان بورے والا سے، اور اسی طرح دوسرے ہمارے مہمان حضور قبلہ پیر آصف جمیل نقوی صاحب، علامہ جوید گولڑوی صاحب، عبد المتین موئنی صاحب، اور ملک پاکستان کی معروف آواز ہمارے بہت پیارے محترم ہیں، ہماری تحریک کا حصہ بھی ہیں، جناب افضال خیال صاحب، جو ہمارے نقیب محفل ہیں، آج کے ہماری اس پروگرام کے مہمان ہیں۔ تو میں تمامی احباب سے ایک مرتبہ محبت و برا تمام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین، آج ہم اپنے اس تصوف کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے آج کے مہمان ہیں افضال خیال صاحب، ان سے میں یہ خصوصی گفتگو سننا چاہوں گا کہ سیدہ پاک کی شان کے حوالہ سے آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے ناظرین کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی، میں انتہائی قرضدار ہوں پیر دیوان صاحب کا اور متین صاحب کا۔ یہ جو گلدستہ آج سج چکا ہے، آج بڑا ہی خاص دن ہے 3 رمضان المبارک کے حوالہ سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جی یہ کیونکہ میری زیادہ تر جو ہے وہ صحیح سادات کرام علماء کرام کے ساتھ ہی ہے، تو نوکر و سادات کے گھرانے کا۔ تو میں جو کہتا ہوں جی، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا، وہ بی بی پاک کو راضی کر لے۔ جن سے سیدہ راضی ہو گئی ان سے حضور راضی ہو جائیں گے، اور جن سے حضور راضی ہو گئے ان سے خدا راضی ہو جائے گا، بے شک، اور جن سے خدا راضی ہو گیا، میں کہتا ہوں پوری کائنات میں اسے کسی قسم کی تھوڑی نہیں بے ہوگی، شک، کیونکہ پوری کائنات میں واحد ہستی سیدہ کائنات ہے، جن کا جوڑ ہے ہی نہیں، جی جن جی، کا ثانی کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا بات، جب دیکھا جائے آپ کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار، اس لحاظ سے بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب دیکھا جائے کہ آپ بیوی کس ہستی کی ہیں، کل ایمان مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، تو یہاں بھی ثانی نہیں ہے۔ اور جب دیکھا جائے بیٹی تو رحمت ہوتی ہے اپنے والد کے لیے، تو آپ رحمت اس ہستی کے لیے ہیں جو خود رحمت علی العالمین ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، محسن نقوی کے جو ہیں چند جملے ہیں کہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، کیا بات، کیا پوچھئے بہار گلستان فاطمہ، حسنین جب ہو سنبل و ریحان فاطمہ، اور کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن لفظ لفظ ہے ثنا خوان فاطمہ، کیا بات، کیا اور بات، باب بہشت پہ مجھے روکے گا کوئی کیوں، باب بہشت پہ مجھے روکے گا کوئی کیوں، کیونکہ میں ہوں محسن غلام از غلامان فاطمہ۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، کیونکہ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ نصیر ملت نے بھی کمال کہا نا
تو میں آج کا جو دور ہے فتنوں کا جو دور ہے تو اس میں اہل بیت قرآن سے جو بندہ جڑ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا نا جی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آج لوگ پکڑیاں لے کے بیٹھ گئے نا کہ یہ اس طرح کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو میں تو ہر محفل میں جاؤ جو بھی پلیٹ فارم ہو پنجاب کے دو ورس میں آنا جانا ہوتا ہے، تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ یہی کہتا ہوں کہ بنت شہیل اولاد ہے امی حسین کی، بنت شہیل اولاد ہے امی حسین کی، ہر ایک خطا سے پاک ہے امی حسین کی، بے شک بے شک عباس اس جہاں میں آیا نہ تھا ابھی، سینے لگی پوشاک ہے امی حسین کی، حاکم ہزار حاکم نوکر بطول کے، حاکم ہزار حاکم نوکر بطول کے، اور خود ملکہ آفاق ہے امی حسین کی، خود ملکہ آفاق ہے امی امی حسین حسین کی، کی۔ کیا بات۔ اور شاہ جی یہ بڑا ایک خوبصورت شعر ہے کہ نہ ہیرا نہ مرجان نہ الماس لیا ہے، کیونکہ جب سیدہ کائنات کا سلام اللہ علیہ آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے مولا علی پاک کو، آپ جو کہ گھرانے کی بات ہے، یہ تو سوشل میڈیا ہے اس لیے تھوڑا میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو آپ کے گھرانے کی سب باتوں کا پتہ ہے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے مولا علی پاک سے عرض کی کہ میرے سر کے تاج جب میں تو جا رہی ہوں لیکن آپ ساری عمر میرے بابا کی وصیت پہ قائم رہے، آپ نے شادی نہیں، لیکن اب آپ نے شادی کرنی ہے، طلاق گرانہ لڑکی بھی دیکھ لی اور سیدہ کائنات نے بتا بھی دیا۔ جب سیدہ کائنات رخصت ہوئی تو آپ کا حضرت ام المؤمنین سے نکاح ہوا۔ جب آپ اس آنگن میں داخل ہوئی پنجاب کے بیڑے میں تو آپ کے ساتھ ساتھ لڑکیاں آ رہی تھیں، تو مولا علی پاک نے کہا کہ آپ شہر میں کیوں نہیں چل کے آ رہے؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میرے سر کے تاج اس کچے آنگن میں سیدہ کائنات چلتی رہی ہیں، کہیں ان کے قدم کے نشان پہ نہیں، نوکروں کا کام اوپر نہیں بلکہ نیچے ہوا کرتا ہے۔ تو جیسے سیدہ کائنات نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا ہے، اور جوڑا بھی سی کے دے دیا۔ جی تو اسی جو ہے میں پورے ایک شعر میں یہ بات درج کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ہیرا نہ مرجان نہ الماس لیا ہے، حیدر کا منظور نظر خاص لیا ہے، بن مانگے جس بی بی کو مل گئے حسنین سے بیٹے، ہائے اس ہائے بی ہائے، بی نے رب سے مانگ کے عباس لیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات کیا بات کیا بات۔ کہ جیڑا خاصاں وچوں خاص ہوئے، جیڑا خاصاں وچوں خاص ہوئے، جیڑا حسن حسین خاص ہوئے، جندے جوڑے زہرا سی دے وے، ہائے ہائے ان ہائے، دا حق بندا ہے عباس ہوئے۔ عباس ہوئے، بے شک بے شک۔ شاہ جی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گھر کی غلامی میں ہمیں قادم آخر قائم اور دائم رکھے، کیونکہ اہل بیت کے علاوہ گزارا ہے ہی نہیں، جی بے شک۔ اہل بیت اور قرآن۔ کیونکہ میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم شہزادہ غوث الورا پیر سید انور حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ کا بھی یہ فرمان ہے کہ وابستہ رہو دامن اولاد علی سے، جی وابستہ رہو دامن اولاد علی سے، محشر میں اسی ڈر سے امید وفا ہے۔ ہاں بے شک، ایسے ایسے، ہم تو جی نوکر ہیں آپ کے شاہ جی، ماشاء اللہ۔ آپ کے گھرانے کے، بس خصوصی طور پہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا جی۔ جو تو ناظرین، آپ نے قبلہ افضال خیال صاحب کی گفتگو کو سنا، بہت کمال گفتگو سیدہ پاک کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ تو میں اب آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک ہی شعر کرنا چاہوں گا سیدہ پاک کی شان میں، کہ جن کے آنے پر کھڑے ہوں تاجدار حرم، جن کے آنے پر کھڑے ہوں تاجدار حرم، جن کے ہاتھوں کو چومے شفیع الورا، اس جنت کی خوشبو پہ لاکھوں سلام، اس جنت کی خوشبو پہ لاکھوں سلام۔ میں نے ایک دن پڑھ رہا تھا ایک بک، تو اس کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی سیدہ پاک آتی نا تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لمبے لمبے سانس کھینچا کرتے تھے۔ تو ایک دن صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی کیفیت کو دیکھا کہ جب آپ کی شہزادی آتی ہے تو آپ لمبے لمبے سانس کھینچتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ جب میں معراج کی رات جبریل کے ساتھ جنت کا دورہ کر رہا تھا نا، جو خوشبو میں وہاں پر سونگا کرتا تھا، تو آج جب بھی زمین پر مجھے میرے پاس میری لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہے نا، وہ خوشبو مجھے آج وہی محسوس ہوتی ہے۔ تو میں لمبے لمبے سانس اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ تو اسی پر تو شاعر نے کہا ہے نا، اس جنت کی خوشبو پہ لاکھوں سلام۔ تو اسی موضوع کو میں آگے بڑھاتے ہوئے علامہ جوید گولڑوی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان میں کچھ ملفوظات جو ہیں وہ عوام الناس تک پہنچائیں۔ جی قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سازادہ پیر سید ذات محمد شاہ صاحب گیلانی دامت برکات العالیہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے بندہ نچیز کو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں غلامی کی حاضری کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، آپ نے علامہ جوید گولڑوی صاحب کی گفتگو کو سنا تو آپ سیدہ پاک کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے ہمیں سنا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی سیدہ کائنات کے در دولت کی خیرات نصیب فرمائے۔ تو سامعین، اسی طرح ہم اپنے اس تصوف کے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم آگے آنے والے ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، قبلہ پیر سید آصف جمیل نقوی صاحب، ان کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے سیدہ پاک کی شان میں کچھ الفاظ سنتے ہیں۔ شکریہ جناب پیر و مرشد، آپ کا بہت نوازش، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ سیدہ پاک کی شان میں ماشاءاللہ گولڈی صاحب نے بھی بہت زبردست پڑھا ہے، خیال صاحب نے بھی بہت زبردست کیا ہے۔ تو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شان میں چند الفاظ کہنا چاہوں گا کہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے، آپ کا بچپن شریف اور زندگی کا لمحہ نہایت ہی پاکیزہ تھا، کیونکہ آپ کے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش رحمت میں تربیت پائی، اور انہوں نے معاشرے میں بی بی پاک نے معاشرے میں ہر جگہ پہ بیٹی کے روپ میں بھی انتہائی زبردست اور انتہائی سبق آموز زندگی گزاری، اس کے ساتھ بیوی کے روپ میں بھی انتہائی پاکیزہ اور خوبصورت زندگی گزاری، اس کے ساتھ جب والدہ محترمہ بنی امام حسین اور حسن علیہ السلام کی، تو انہوں نے بھی ان کی زندگی میں بھی انہوں نے ایک اچھا رخ اور ان کی اچھی تربیت فرمائی۔ میں مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں جتنا بھی بیان کروں بہت کم ہے، اور میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ان کی شان میں بتایا ہے۔ آپ وفات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ کا وصال 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوا، آپ سرکار کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد۔ تو اس کے ساتھ ہی میں مزید شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو میں زیادہ سننا چاہتا ہوں، میں تو ابھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کا طالب علم ہوں، تو مجھے زیادہ سے زیادہ سننے کا موقع دیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو اور میں آپ جیسے محترم اور استادان گرامی کا شاگرد خاص بنوں۔ بہت مہربانی، بہت تو نوازش۔ ناظرین، آپ نے قبلہ پیر سید آصف جمیل نقوی صاحب کی گفتگو کو سنا۔ ہم اسی طرح، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی سے جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی کہ رمضان المبارک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔
میں اکثر یہ لفظ کہا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک وہ ہے کہ جو قرآن میں آیا، اور قرآن وہ ہے جو ماہ رمضان میں آیا۔ میں اکثر یہ جملے کہا کرتا ہوں، اور ماہ رمضان المبارک کے حوالہ سے میں اپنے اس تصوف کے پروگرام میں یہ پیغام دینا بہت ضروری سمجھوں گا کہ ماہ رمضان المبارک کا ہم جتنا بھی ادب کریں وہ کم ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں ادب اس کا کرنا چاہیے، اور اس کا اس انداز سے ہمیں ادب کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا ادب کرنے والا جو بھی شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس محبت پر اسے اجر دیتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک غیر مسلم تھا، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس کا جو بچہ تھا وہ بازار میں کچھ کھا پی رہا تھا، تو وہ بازار میں گیا تو اس نے اپنے بچے کو دیکھا کھاتے پیتے، اور اسے پکڑ کے 2-3 تھپڑ لگا دیے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں مار رہا ہے اسے؟ اس نے کہا میں اسے اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ رمضان المبارک ہے، یہ اس کا احترام کیوں نہیں کر رہا؟ مسلمان جب رمضان آتا ہے تو کچھ دن کے وقت کچھ نہیں کھاتے، یہ سحری کرتے ہیں یا افطاری کرتے ہیں۔ تو بس اتنا کیا اس نے، وقت گزرا، کچھ دیر کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بندہ اسے خواب میں دیکھتا ہے، خواب کے عالم میں اسے دیکھا تو وہ جنت میں پھر رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ تیرے جنت میں جانے کا ثواب کیا ہے؟ اس نے کہا میرے جنت میں جانے کا ثواب بس رمضان المبارک کا احترام بنا۔ تو میں ناظرین اپنے محبین سے یہ میں التماس کرتا ہوں، اور ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ماہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا تو کوشش کیا کریں سارا دن، اگر آپ نے روزہ نہیں بھی رکھا تو اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت توفیق کیوں نہیں دی ہے۔ تو اس بات پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ بازاروں میں جائیں، کھاتے پھریں، طرح طرح کی گفتگویں کرتے پھریں، طرح طرح کے معاملات کرتے پھریں۔ ایسا بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کا حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا گیا ہے۔ تو میں اپنے اسی رمضان المبارک کے اندر جو ہم نے تصوف پروگرام لے کر تمامی احباب کے سامنے یہ لائیو پروگرام ہمارا موجود ہے، تو اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ 3 رمضان المبارک جو ہماری زندگی سے گزر رہا ہے، تو اس میں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک ہے۔ اسی حوالے سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک مرتبہ پھر ہمارے بہت ہی پیارے مہمان ہیں جناب افضال خیال قادری صاحب سے میں ایک مرتبہ پھر التماس کروں گا کہ آپ سیدہ پاک کی شان میں کچھ اشعار، جیسے وہ نقابت میں ہوتا ہے نا، جیسے ایک بڑا مشہور کلام ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، تو اس طرح کا کوئی بھی کلام جو آپ مختصر وقت میں ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ میوٹ کھولیں اپنا۔ اپنا میوٹ کھول لیں قادری صاحب۔ جی بہادر شاہ جی، میں شاہ جی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کلام سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان میں چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو جی آپ فرماتے ہیں کیوں کرنا ہو معیار صفا فاطمہ زہرا، اللہ بے شک۔ کیوں کرنا ہو معیار صفا فاطمہ زہرا، ہیں دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، ہیں نور محمد بخدا فاطمہ زہرا، محشر میں ہیں رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا۔ اور مدے میں تو آپ کمال کر دیتے ہیں جی، آپ فرماتے ہیں اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ فاطمہ زہرا۔ زہرا، کیا بات۔ آگے آپ ایک اور آپ کا بڑا خوبصورت کلام ہے شاہ جی کہ تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا، اللہ ہے جن کے سے امت کے روز و شب روشن، حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا، نہ بیچ آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، یہ شاہ صاحب نے کمال کر دیا جی نصیر جی ملت نے، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے،
تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا. واہ واہ، کیا بات، کیا یعنی میں کہتا ہوں کہ جو بھی شاہ صاحب نے لکھا ہے کمال کر دیا، کمال کر دیا سی. کہ بڑے ڈاڈے پیر ہیں جی، اور ماشاءاللہ ان کے مرید بھی میرے ساتھ ہی تشریف فرمائے ہیں جی. ماشاء اللہ. تو انہوں نے بھی کمال کر دیا جی. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو سلامت رکھے. قبلہ قادری صاحب دیکھیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان ان کی اولاد بھی بیٹھی ہے. یہ گیلانی سادات جتنے بھی ہیں یہ سیدہ کائنات کے خاندان مبارک سے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کی نسبت ماشاءاللہ حضور پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ اللہ علیہ ان سے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہمارے دین کا بہت بڑا سرمایہ ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے نا جی ایک عالم دین ہے ہمارے شاہ مانگا سے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات مجھے اس دن پتہ چلی. وہ کہہ رہے تھے آپ نے سب سے سنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے جب سرکار نے دیکھا تو پھر فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بے شک، کیا بات. تو ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کے جملوں کو سنا اور کمال گفتگو تھی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نصیر ملت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تربت پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے اہل بیت کی شان میں، اور یعنی کہ کوئی بھی موقع آیا نصیر ملت کا کلام الحمدللہ بہت ہی کمال کا ثابت ہوا. تو میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں کچھ جملے حوالے کر کے اپنے اگلے مہمان عبد المتین کی جانب بڑھوں گا. تو جیسا کہ 3 رمضان المبارک جو ہے نا، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی یوم وصال کے دن کو، آپ کی یاد کو دوبارہ تازہ کرتا ہے. تو میں اسی حوالہ سے ایک یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ عورت کی نا 3 خوبیاں ہوتی ہیں. ایک کہ وہ بیٹی کس کی ہے، دوسری وہ بیوی کس کی ہے، اور تیسری وہ ماں کس کی ہے. تو یہی خوبیاں اگر ہم سیدہ پاک کی شان میں دیکھیں نا، تو یہی خوبیاں دیکھیں کہ وہ دنیا میں واحد خاتون جو ان خوبیوں میں سب سے افضل ہیں، بیٹی وہ ہے نبیوں کے سردار کی. قبلہ دیوان صاحب لفظ سننے والے ہیں، کیونکہ آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں تو آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز بھی ہمارے کانوں تک پہنچے. دنیا میں واحد خاتون ہے جو ان خوبیوں میں سب سے افضل ہے، یعنی کہ بیٹی نبیوں کے سردار کی، بیوی ولیوں کے سردار کی، ماں جنتیوں کے سردار کی. یعنی کہ یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو عطا کیا. تو اسی پیغام کو آگے لے کر ہم چلتے ہیں، آج کے اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، جاتے ہیں اگلے مہمان کی جانب عبد المتین صاحب کی جانب، کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے اس پر نور کیف گھڑیوں کے اندر جو 3 رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا، اس میں سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے. حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز سیدہ، اٹھائے خود رسول بھی تیرے ناز سیدہ. حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی بارگاہ کے اندر چند الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس سلسلے میں قلیل وقت کے دوران چند احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرمایا ہے. پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے جدا کر دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو بروز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ان کی محبت میں یہاں موجود ہیں اور ان کی شان اقدس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد پاک سادات کرام کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس بابرکت دن کے طفیل اللہ کریم ہمیں سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو اچھے طریقے سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سادات کرام کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔ ماشاءاللہ کیا کمال کی گفتگو ہے جناب آپ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو، محبت کو سلامت رکھے، اس پر استقامت آپ کو عطا فرمائے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گردہ سنگار فاطمہ، بیٹے شہید باپ نبی شوہر ولی اور آپ طیبہ، بیٹے شہید باپ نبی شوہر ولی اور آپ طیبہ، جنت دی حکمران تے سلار فاطمہ، فاطمہ جب بھی آوے نبی اٹھ کھڑے ہو جاون، اس نو تزیم آکھاں کہ میں پیار فاطمہ، سردار جو بھی منگنا ہے در فاطمہ تو منگ، سردار جو بھی منگنا ہے در فاطمہ تو منگ، مختار کل دی بیٹی ہے سردار فاطمہ، مختار کل دی بیٹی ہے سردار فاطمہ۔ تو حضرات گرامی، آج ہم آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے یہ تصوف کے پروگرام کے اندر مرحبا رمضان اور سیدہ پاک کی سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم سبھی احباب حاضر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب احباب کا لائیو پروگرام میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبھی مل کر یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، جو نہیں رکھ رہے انہیں اس روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر ایک مرتبہ پھر دوبارہ آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔